بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا صدق الله العظيم. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی 15ویں پارے کی سورہ کہف کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 36 تک پڑھی گئی. گزشتہ آخری آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صاف حکم دے دیا گیا کہ ایمان اور کہ خدا کی کتاب اور اس کے احکام بالکل واضح ہیں. انسان کو چاہیے کہ اس میں غور کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور اس جہنم کی مختصر سی بات اور اس کے عذاب کے متعلق بیان کیا گیا تھا. اب اس آیت میں جو لوگ ایمان لے آئے ان کے متعلق ان کے کیا کیا انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں تیار کر رکھے ہیں اس کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ ہم ان لوگوں کے اجر کو، ان لوگوں کے بدلے کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے اچھے اعمال کیے. دیکھیں، ایمان کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ اعمال ہے. ایمان اور اعمال کی مثال ایسی ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک چابی ہے اور اعمال جو ہے وہ چابی کے کونے ہوتے ہیں. تو اگر چابی کے کونے درست ہوتے ہیں تو چابی کام کرتی ہے، اور اگر وہ چابی کے دندان جس کو کہتے ہیں ہم، وہ اگر درست نہیں ہوتے ہیں تو وہ چابی کچھ کام نہیں کرتی ہے. تو اگر انسان اپنے آپ کو ایمان سے اور اعمال سے مزین کر دے تو وہ ایک مکمل چابی ہو جائے گی جس سے جنت کھل جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو یہ نہ سمجھے کہ میرا اس عمل کے اللہ کے وہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی نیکیاں پسند کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں،
اس کے متعلق ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے یعنی ایسے بڑے عالم تھے کہ جن سے ہزاروں لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کی تو مغفرت ہونا ہی تھی، چونکہ اتنے سارے لوگ آپ سے علم حاصل کرتے تھے، آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی جن سے لوگ ابھی تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے جتنے بھی علم حاصل کیا ہے اور میں نے جتنی بھی کتابیں لکھی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سب تو میرے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مجھے بدلہ دیا ہے، لیکن ان ساری نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری ایک نیکی پسند آ گئی اور اللہ نے فرمایا کہ اے شخص میں تجھے اسی نیکی کے بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت وہ کون سی نیکی ہے؟ تو فرما رہے کہ ایک مرتبہ میں ایک کتاب لکھنے بیٹھا تھا، اور اس زمانے میں جو ہماری طرف قلم پین نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ سائن ایک طرف رکھی ہوتی تھی اور آدمی اس پین کو سائن میں رکھتا پھر اس کو لکھتا تھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ اس طرف کتاب لکھ رہا تھا اور میں نے اپنی جو قلم تھی، اپنا جو پنسل وغیرہ تھی، اس کو میں نے اس میں ڈالا سائن میں، اور پھر میں اس کے اوپر جو زیادہ لگ گئی تھی تو اس کو میں اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس پین کی نوک پر، یعنی اس پین کا جو لکھنے کا حصہ ہوتا ہے اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اور وہ مکھی اس پین کی نوک پر لگی ہوئی سائن کو پینے لگی۔ تو میں نے یہ سوچ کر اس کو ایسے ہی رکھ دیا کہ بیچاری پیاسی ہوگی اور وہ پی رہی ہے، تب تک میں اس کو دیکھتا رہا اور انتظار کرتا رہا اور اپنے کام کو کچھ وقت کے لیے موقوف رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بے جان، اس بے عقل چھوٹی سی مخلوق پر میرا یہ برتاؤ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دی۔ تو بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ بھئی میں جو یہ عمل سے مجھے کیا ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اجر، کسی بھی عمل کے اجر کو بالکل ضائع نہیں کرے گا۔ اب جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہے، تو وہ جنت کیسی ہوگی اس کو آگے فرما رہے ہیں۔ دیکھیے جنت کے متعلق ایک بات آپ اس کو ذہن میں بٹھا دیجئے کہ آپ چاہے جنت کے متعلق کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں اور جنت کے متعلق آپ کتنے ہی بیان سن لیں، لیکن وہاں کی تصور اور وہاں کا سوچنا اور وہاں کی سوچ، جنت کو اپنے دماغ میں بٹھانا اور اس کا نقشہ اپنے دماغ سے تیار کرنا، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں جو جنت کا ذکر فرمایا ہے اور جو جہنم کا ذکر فرمایا ہے، وہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ بندہ جہنم سے ڈرے اور جنت کا شوق پیدا کرے اور اسی شوق میں نیک اعمال کرے۔ تو یہ تو یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یوں سمجھو کہ 100% میں سے 1% بھی ہمارے سامنے جنت کو نہیں رکھا ہے۔ اصل جنت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ تو ہمیں وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اولئک لہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہوں گے۔ یہ ہمیشہ کے باغات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے دنیا میں انسان کو کیسا ہی ماحول ملے اور اس ماحول میں اس کے لیے ہر طرف سے فراوانی ہے، کسی طرح کا اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح وہ چیز مل رہی ہے اس کو، لیکن پھر بھی انسان کچھ نہ کچھ وقت کے بعد اکتا جاتا ہے۔ وہ اگرچہ بڑے محل میں رہ رہا ہے جس میں ہر طرح کا عیش و عشرت کا سامان اس کے پاس 24 گھنٹے رہتا ہے، لیکن وہ کبھی چاہتا ہے کہ میں جنگل میں جاؤں، کبھی چاہتا ہے کہ میں کھلا جگہ جاؤں۔ لیکن جنت میں جب انسان جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طبیعت ایسی بنا دیں گے کہ وہ چاہے کتنی ہی مدت تک ایک جگہ پر بیٹھا رہے گا، اس کو اکتاہٹ نہیں ہوگی۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ایسی طبیعت اور اس کا ایسا نیچرل بنا دے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کی جنت ہوگی، تجری من تحتہم الانہار، کہ یہ ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ اس میں ان جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کے لیے اس کو اولاً پہلے تیار کیا جائے گا، تو تیار کیا جائے گا، وہ تیار نہیں ہوگا اس لیے کہ اب وہ سامانیہ اور معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ایمان پر باقی رکھا ہے، لہذا اب وہ VIP ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے لیے اس کے پاس اس کے غلام ہوں گے، اس کے نوکر چاکر ہوں گے، تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سارے لوگ کریں گے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس کو کنگن پہنائیں گے، اور وہ بھی سونے کے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ بھئی مرد کو کنگن پہنانا یہ تو معیوب سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، مرد کے لیے کنگن نہیں ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ہر جگہ کے فیشن الگ ہوا کرتی ہے۔ آپ جو ہے سعودی کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو سب عربی جبے والے ہی ملیں گے، تو اگر وہ وہاں یہاں کا کوئی بھی آدمی اچھا سے اچھا پینٹ شرٹ، یعنی میں یہاں تک کہتا ہوں کہ 2 لاکھ روپے کا پینٹ شرٹ پہن کر جائیں گے تو بھی وہاں کے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں اس کی فیشن ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہاں کا لوگ یہاں آ جاویں اور وہ عربی جبہ اچھا سے اچھا پہنے، پھر بھی وہ لوگ یہاں کے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں کی فیشن الگ ہے، یہاں کی فیشن الگ ہے۔ پہلے زمانے میں وقت کے حساب سے بھی فیشن بدلتی رہتی ہے۔ تو جنت کی جو فیشن ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو کنگن پہنائے جائیں گے، لہذا اس صورت میں مردوں کے لیے معیوب چیز نہیں ہوگی۔ 3 طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، ایک تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ایک چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ایک موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام کر دیا گیا ہے، لہذا جو شخص اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ مردوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، یعنی بالکل اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ گھڑی کی اگر چین بھی بنوائے تو بھی درست نہیں ہے سونے کی۔ چاندی کی 4 گرام تک اجازت ہے کہ 4 گرام تک چاندی انسان مرد مسلمان پہن سکتا ہے، البتہ سونا نہیں پہن سکتا ہے۔ ریشم آگے آ رہا ہے، وَيُحَلَّوْنَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، کہ اور وہ لوگ ریشم کے سرسبز کپڑے پہنیں گے جو موٹے ہوں گے۔ ریشم یہ ایک اعلیٰ قسم کا کپڑا گنا جاتا ہے، تو ریشم کے کپڑے جنت میں پہنائے جائیں گے۔ مرد جو ہوں گے وہ ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ 4 پہیوں پر اس میں آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، اچھی طریقے سے تیار ہو کر، پھر آرام سے ان کے لیے سب تیار ہوگا۔ میٹنگ روم جو ہوگا، بلکہ میٹنگ روم تو نہیں کہہ سکتے ہیں، پکنک ہوگا، گپے مارنے کا ایک جگہ ہوگی، وہ ان کے لیے تیار کر لی جائے گی۔ ادھر بستر بچھا ہوا ہوگا، ادھر بستر بچھا ہوا ہوگا، اور وہ بستر جو ہم یہاں کی 5 اسٹار سے بڑی ہوٹل کا بستر بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بستر سجا ہوا ہوگا، اور وہاں یہ سب دونوں طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور باتیں کریں گے، گپے ماریں گے، اور ہر ایک اپنے والوں کو، جیسے کہ ہم ہیں، ہمارے دادا ہمارے نانا جو ہم سے کئی سال پہلے انتقال کر گئے، ہم ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے، وہ ہم کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی بہترین بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی بہترین آرام کی جگہ ہے۔ جنت جو ہے بہت بہترین آرام کی جگہ ہے، جس طرح جہنم بہت بدترین آرام کی جگہ ہے، تو اس طرح جنت جو ہے وہ بہت بہترین آرام کی جگہ ہے۔ آگے جو ہے جیسا کہ گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ کفار قریش جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی، یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ اپنے پاس سے ہٹا دو تو ہم آ کر آپ سے ملے۔ تو ان کو ایک جواب دیا گیا ہے، اصل مخاطب تو وہ ہے، لیکن پوری امت مسلمہ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا گیا ہے
کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مال و آسائش اور مال اور اس کے عہدے کی ذرا برابر کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی کے متعلق ایک بہترین واقعہ بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے۔ اب یہ دو آدمی کون تھے، کس زمانے میں تھے، اس کے متعلق بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں پڑھے بغیر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ آپ ان کے سامنے دو آدمیوں کا قصہ بیان کیجئے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ہم نے ان میں سے ایک کے لیے انگور کے دو باغ بنائے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان دونوں باغوں کو کھجور کے ذریعے گھیر لیا، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان کے درمیان کھیت بنایا۔ دو جو لوگ تھے اس میں سے ایک کافر مالدار تھا اور ایک مومن غریب تھا۔ تو جو کافر مالدار تھا اس کے دو باغ تھے، اور دونوں باغ پورے انگور سے بنے ہوئے تھے، انگور کے باغ تھے، اور ان دونوں باغوں کی بارڈر پر کھجور لگی ہوئی تھی، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں جو ہے ایک کھیت تھا۔ پھر آگے فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلہا، کہ دونوں باغ اپنے اپنے پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا تھا، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان سے ایک نہر جاری کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دونوں باغ صرف شو کے نہیں تھے، بلکہ ان دونوں باغوں سے خوب پھل ہوتے تھے، اور ایسا نہیں کہ کسی درخت نے پھل دیا کسی درخت نے نہیں دیا، بلکہ اور ایک درخت اس کو پھل اور جتنے چاہیے اتنا غلہ اور سبزہ دیتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ باغ جو تھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں پانی کی نہر کو جاری کر دیا تھا، جس کی وجہ سے گرمی کی سختی میں اور کبھی کبھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، پانی کی فراوانی تھی، جتنا چاہیے اتنا پانی اس کے لیے میسر تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے پھل تھا، یعنی اس کے لیے صرف یہ پراپرٹی نہیں بلکہ اس کی بیوی تھے، اس کے بچے تھے، اور اس کا ایک خاندان تھا، یعنی دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس ہر چیز تھی۔ اب وہ جو آدمی تھا جو کافر تھا لیکن اس مالدار تھا، اس نے اپنے جو دوست تھا اس کا جو غریب تھا مومن تھا اس سے کہا فقال لصاحبہ، پس اس نے اپنے ساتھی سے کہا وہو یحاورہ، حالانکہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے مال کے اعتبار سے اور لوگوں کے اعتبار سے زیادہ اور معزز ہوں، کہ میرے پاس جو مال ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، اور میرے خاندان میں جو لوگ ہیں اور جو لوگ میری عزت کرتے ہیں وہ تجھ سے بھی زیادہ میری عزت ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، حالانکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی بجائے دوسرے کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کی ناشکری کرتا تھا۔ قال، پھر اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یعنی میرا تو گمان یہ ہے کہ یہ جو باغ میرے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ میں مال کا اور اس کے پاس جو مالی دولت تھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ جاری کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ آگے کہتا ہے وما اظن، اور میں گمان نہیں کرتا، الساعۃ قائمۃ، کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں میرے رب کے پاس واپس لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بھی بہتر پاؤں گا بدلے کے طور پر۔ یعنی وہ شخص یوں سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مال سے نوازے، تو وہ یوں کہتا تھا کہ یہ جو میرے پاس مال ہے، یہ باغ ہے اور یہ جو مجھے پھل دے رہے وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی قیامت نہیں آئے گی۔ اور اگر مان لو بالفرض قیامت آ بھی گئی اور میں اللہ کے پاس گیا تو یہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس لیے مجھے اتنا سارا مال دیا ہے اور اتنی ساری میرے پاس فراوانی ہے، جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اور اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا۔
قال له صاحبہ، تو اس کے ایمان والے ساتھی نے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، حالانکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو نے انکار کیا اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک آدمی بنایا۔ اب اس سے اتنی ساری باتیں سن کر اس کا جو دوست تھا، جو مومن تھا اور غریب تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے تیری حقیقت بھی معلوم ہے کہ تو کیا تھا اور کیا ہوا ہے؟ تیری حقیقت یہ ہے کہ تو ایک مٹی تھا، اور اس مٹی سے بننے والی غذا تیرے باپ نے کھائی، اور اس غذا سے نطفہ پیدا ہوا، اور تو اس ناپاک نطفہ جب تیری ماں کے مادر رحم میں گیا، پھر تو ایک انسانی شکل تیری بنی۔ اس میں تیرا کچھ بھی کمال نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا جو کچھ ہے وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ ربی، اس آدمی نے کہا جو مومن تھا کہ اگرچہ میرے پاس مال نہیں ہے، اگرچہ میرے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، لیکن اللہ میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ میں ہمیشہ اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اپنے ساتھی کو کہتا ہے، ولولا اذ دخلت جنتک، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا ہو۔ ان ترونی، اگرچہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ انا اقل منک، کہ میں تجھ سے مال اور اولاد کے اعتبار سے کم ہوں، فعسى ربی، بس ان قریب میرا رب، ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ وہ مجھے تجھ سے بھی اچھا باغ اور جنت دیں گے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور اس باغ پر جس پر تو گھمنڈ کر رہا اترا رہا ہے، آسمان سے ایک آگ بھیجیں گے، فتصبح صعیدا زلقا، پھر وہ آگ جو ہے اس تیرے باغ کو چٹیل میدان بنا دے گی۔ دیکھیے اس آیت سے ہمیں ایک سبق یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے، ہمیں ہرگز ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم کوئی بھی نئی چیز دیکھیں، اچھی چیز دیکھیں، تو ہماری زبان سے فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نکلنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی اچھی چیز دیکھے اور اس پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی نظر بس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، ہمارے جو 4 امام ہیں ان میں سے ایک امام ہے، انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھوایا تھا۔ تو کسی نے آ کر ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیوں لکھوایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو تیرے باغ میں داخل ہوا تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا، تو میں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے لکھوایا تاکہ میرے گھر میں داخل ہونے والا اس آیت کو اور اس کلمے کو پڑھتے ہوئے داخل ہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگرچہ میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن میرا رب میرے ایمان کی وجہ سے مجھ سے راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تجھ سے بھی بہتر باغ دے گا، اس لیے کہ تیرا جو یہ باغ ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کل اللہ کی طرف سے عذاب آ جاوے اور یہ جو باغ ہرا بھرا دکھتا ہے بالکل اجڑ جاوے اور چٹیل میدان ہو جاوے، لیکن جو مجھے باغ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ